بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے۔ میری عمر 60 سال ہے اور میرا عقیقہ بھی نہیں ہوا ہے، میرے بچوں کا بھی نہیں ہوا ہے۔ اب میں اپنا اور اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احادیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ بعض روایات 14ویں دن کی بھی ہیں، 21ویں دن کی بھی ہیں، ان میں قدر کلام ہے۔ اور اپنی زندگی میں کسی وقت بھی عقیقہ کرنا وہ روایت صحیح نہیں ہے، بالکل بالاتفاق۔ ہاں، چونکہ حدیث میں آتا ہے جب بندے کا عقیقہ نہیں ہوتا، پیدا ہونے والے بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا تو وہ گروی رہتا ہے، اے دن مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے عقیقے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندھن ہے، گروی پن ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اہل علم کا موقف ہے اگر وقت پر عقیقہ نہ کیا جائے، بعد میں کسی وقت بھی وہ کرے گا، اس کو کہیں گے صدقہ، وہ صدقہ ہوگا۔ لیکن چونکہ صدقے کے بارے بھی احادیث میں آتا ہے، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں کبھی بھی جب موقع ملے یہ کام کر لینا چاہیے۔ وہ ہے ایک صدقہ، لیکن اس سے یہ ہے کہ مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ عمل کر لینا چاہیے۔ سوال ہے، امام کی دوسری یا تیسری رکعت ہو تو نماز میں شامل ہونے والے کون سی رکعت شمار کریں گے، دوسری یا تیسری یا پہلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو پہلے آ چکے ہوتے ہیں، یا تو ساتھیوں کو یاد نہیں رہتے یا نئے ساتھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس چینل پہ تو انشاءاللہ اس طرح کے سوالات کے آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ اور یہ سوال تو کئی مرتبہ آیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو شخص نماز میں داخل ہو، چاہے امام کی پہلی رکعت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، یہ جب شامل ہوتا ہے اس کی ابتدائی رکعت ہے۔ ما ادرکت مع الامام فهو اول الصلاۃ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جسے امام شوکانی نیل الطور میں لائے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز میں شریک ہوتا ہے تو وہ اس کی نماز کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اس کو چلنا ہوگا۔ ہاں، رکوع سجود امام کے پیچھے، حتیٰ کہ امام اگر تشہد میں بیٹھے گا اقتداءً وہ بھی تشہد میں بیٹھے گا، چاہے اس کا تشہد بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، لیکن اس کی ترتیب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہی رہے گی کہ ابتدائی حصہ اس نے پڑھ لیا، پا لیا، باقی کی رکعتیں وہ پوری کرے گا۔ جن احادیث میں قضاء کا لفظ آتا ہے فَقْضُوا مَا فَاتَكُمْ، تو بعض لوگ کہتے ہیں قضاء الگ چیز ہے اور ادائیگی الگ چیز ہے، تو دوسری حدیث میں آتا ہے اَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَتِمُّوا مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو جائے وہ حصہ پا لو۔ تو اس سے مراد وہ ترتیب میں جو رکعت دو رکعتیں رہ جائیں بس وہی مکمل کرنی ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، نص بھی یہی کہتی ہے، چونکہ انسان شروع میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ امام مثلا دوسری رکعت میں ہے، یہ فیصلہ کب کرے گا کہ امام کی دوسری تھی، امام کی دوسری تھی یا تیسری تھی، چوتھی، یہ تو پتہ چلے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، پھر یہ کیا کرے گا۔ لہٰذا اس کی ترتیب کے مطابق ابتدائی ہے۔ سوال ہے، میں نے ایک واقعہ سنا ہے، تقریباً 200 سال پہلے ایک بزرگ کو راستے میں ایک سانپ نظر آیا تو انہوں نے سانپ کو مار دیا۔ وہ سانپ نہیں تھا، جن تھا، تو ان بزرگ کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کو اسی طرح جنات لے گئے، اور جنات کا جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا آپ نے ہمارے جن کو مارا؟ اس نے کہا میں نے سانپ کو مارا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب راستے پر سانپ پڑا ہو اسے 3 مرتبہ کہو، اگر دوسری مخلوق ہے تو ہٹ جا۔ میں نے کہا نہیں ہٹا، میں نے مار دیا۔
تو بادشاہ نے کہا یہ حدیث جو سنا رہا ہے صحیح ہے؟ ایک جن نے کہا جی ہاں یہ حدیث صحیح ہے، میں نے سنی ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا۔ سوال ہے، ہماری شادیوں میں جو رسومات ہندوؤں سے مشابہ رکھتی ہے، جیسے مہندی کی رسم، پوری بارات کو لڑکی والوں کے گھر میں جا کر کھانا کھانا اور دیگر رسومات، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہود و ہنود کی جو رسومات ہیں جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے ان سے آپ احتراز کریں۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ بعض چیزیں رسومات نہیں ہوتی، ویسے ایک علاقائی انداز ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کسی قوم کی، کسی مذہب کی رسوم ہے اس سے آپ احتراز کریں۔ اسلام کا فیصلہ یہی ہے، اور خاص طور پر وہ رسومات جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں، احادیث ان کا رد کرے، پھر احادیث کے مقابلے میں ان رسومات کو لینا، یہ تو اور زیادہ جرم ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو شیعہ حضرات کا ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جبکہ ساری حدیثیں شیعہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور محدثین نے ساری حدیثیں ضعیف کہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سوال پہلے آ چکا ہے اور تفصیلی میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا لیکن آج تک کوئی ساتھی کوئی آیت لے کر نہیں آیا، میں نے کہا یہ بتائیں وہ کون سی آیت ہے جس آیت سے یہ عقیدہ ٹکراتا ہے، کون سی وہ آیت ہے جس آیت سے امام مہدی کا عقیدہ جو ہے یہ ٹکراتا ہے۔ دوسری بات یہ، اہل تشیع اور اہل سنت والجماع جس میں اہل الحدیث بھی ہیں، شوافع بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، ان تمام کے عقیدے میں امام مہدی کے حوالے سے اور اہل تشیع کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھا، پیدا ہوا اور دشمن کے ڈر سے وہ چلا گیا، غار میں چھپ گیا، قرب قیامت آئے گا۔ گویا سیدنا حسین کی اولاد میں وہ پیدا ہوا اور وہ غار میں غیب ہے، قرب قیامت آئے گا۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماع کا عقیدہ ہے کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں پیدا ہوگا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں قرب قیامت پیدا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ سیدنا حسن کی اولاد میں ہوگا اور اس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ لے کر آئے گا، جبکہ اہل سنت والجماع کا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرب قیامت وہ آئے گا، قرب قیامت وہ آئے گا، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ محدثین نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے، بلکہ محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کیے۔ آپ سنن نبی داؤد پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بات جھوٹ ہے، زیادتی ہے، غلطی ہے، الزام ہے کہ اہل تشیع کی من گھڑت روایات کو اہل سنت والجماع لیتے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام مہدی کے حوالے سے باب قائم کیے اور صحیح سند کے ساتھ احادیث پیش کیے۔ مسند احمد آپ دیکھ لیں، مسند ابی یعلا دیکھ لیں، بہت ساری روایات ہیں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور محدثین نے اس نقطے پر بھی بڑی علمی بحث کی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے یہ پیدا ہوگا، یہ اعزاز، یہ شرف سیدنا حسن، اس کے خاندان، اس کے گھرانے کو اللہ نے کیوں دیا۔ اس پر لمبی چوڑی بحث کے بعد خلاصہ یہ نکالا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو تقسیم ہونے سے بچاتے ہوئے، امت تاکہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو، امت تقسیم ہو رہی تھی، امت کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ امت تقسیم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس
نیکی کا یہ صلہ دنیا میں بھی دیں گے، ان کی اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس کی امامت پر اتفاق کریں گے۔ سوال یہ ہے کیا امام مہدی نبی سے بھی بڑھ کر ہوگا؟ ان کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا نبی ہوگا، اور ان حدیثوں کو دلیل بنا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے آپ کو پہلے مہدی کہہ کر بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس حدیث سے یہ لگے کہ امام مہدی کا مقام نبوت یا نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لفظ مہدی کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ مہدی یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ سلف صالحین میں کسی کا نام ہے۔ یہ مہدی لفظ کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ معنی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی بو آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت اور دین سے دوری کی بات ہے۔ مہدی کا لفظ نبی علیہ السلام نے اپنے خلفائے راشدین کے لیے استعمال کیا، احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی کہ تم پر لازم ہے میری سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب یہ جو المہدیین ہے یہ المہدیین جمع ہے المہدی کی، یعنی گویا ابو بکر صدیق المہدی، ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب مہدی، سیدنا عثمان بن عفان مہدی، سیدنا علی مہدی۔ تو گویا مہدی کا لفظ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے خلفاء کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ احادیث سے ثابت ہے، موجود ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عظمت ہے، فضیلت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اسی کو دلیل بنا کر دعویٰ کیا، اس کی تو آپ کیا بات کہتے ہیں؟ وہ پہلے اپنے آپ کو، اگر آپ اس کی کتابیں پڑھ کر دیکھ رہے ہیں، اس کی جتنی بھی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان تمام کو مرزائیوں نے، قادیانیوں نے خود ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن۔ غالباً یہ 24-25 جلدوں میں یہ کتاب ہے روحانی خزائن۔ اس میں ٹوٹل مرزا ملعون کی کتابیں ہی ہیں، چھوٹی کتابیں تھیں، بڑی کتابیں تھیں، سب کو انہوں نے جمع کر دیے۔ تو اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے انہوں نے کیا دعوے کیے۔ پہلے اس نے کہا جو شخص قرآن آ چکا، دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بھی اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لعنتی ہے، میں اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں جس طرح میرے علاوہ باقی اہل سنت والجماعہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مانا یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ میں شامل کرتا تھا۔ اس نے کہا میں بھی اسی طرح لعنت بھیجتا ہوں جس طرح باقی اہل سنت والجماعت لعنت بھیجتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آئے گا، میں مجدد ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، پھر مہدی کے دعوے کے بعد پھر اس نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لل مہدی الا عیسیٰ، مہدی جو ہے وہی عیسیٰ ہوگا، لہٰذا میں عیسیٰ ہوں۔ جبکہ یہ روایت جو اس نے پیش کی یہ بھی من گھڑت ہے، من گھڑت جھوٹی روایات کو دلیل بنا کے اس نے کہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لل مہدی الا عیسیٰ، جو مہدی ہوگا وہی عیسیٰ ہوگا، لہذا میں اگر پہلے مہدی تھا تو وہی میں عیسیٰ ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا وہ تو عیسیٰ بن مریم ہے، حدیث میں آتا ہے، اس نے کہا میں بھی تو عیسیٰ بن مریم ہوں۔ لوگوں نے کہا تو کہاں عیسیٰ بن مریم ہے، تیرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، تیری ماں کا نام گھسیٹی، تو کہاں عیسیٰ بن مریم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا تم نے بات کو سمجھا نہیں کہ عیسیٰ بن مریم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ عیسیٰ نبی تھا، مریم نبی نہیں تھی۔ عیسیٰ بن مریم کا معنی یہ ہے ایک طرف سے میں امتی ہوں اور ایک طرف سے میں نبی ہوں۔
اس طرح کا اس نے معنی کیا، وہ ایک لعنتی انسان تھا، اس نے جھوٹی روایات کو بیس بنا کر اس طرح کے جھوٹے دعوے کیے، ملعون تھا۔ اس نے بر صغیر پاک و ہند میں جب ان سے پوچھا جاتا، مختلف انبیاء پر وحی نازل ہوئی، جو جس زبان میں تھے اسی زبان میں اللہ نے وحی نازل کی، عبرانی میں، سریانی میں، عربی میں، تیرے اوپر وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی؟ تو کہتا ہر زبان تجھے مجھے آتی ہے، مجھے انگریزی آتی ہے، مجھے پنجابی آتی ہے، مجھے اردو آتی ہے، عربی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا جس زبان میں چاہتا میرے اوپر وحی نازل کرتا تھا۔ یہ تو ایک ملعون انسان ہے، اس نے اس طرح کے جھوٹے دعوے کیے، اللہ کی لعنت ہو۔